بارش میں بھیگی ہوئی لڑکی، جب کوئی بھی لڑکی یا عورت بارش کے پانی میں بھیگ جاتی ہے نا، اس کے جسم کا خد و خال نمایاں ہوتا ہے۔ شیطان وسوسے ڈالتا ہے اور مرد ایسی لڑکیوں کو مڑ مڑ کے دیکھتے ہیں اور ذہن میں گندے خیال آتے ہیں۔ ایسی ہی لڑکی کی کہانی ہے جو یونیورسٹی میں پڑھتی تھی۔ اسی یونیورسٹی میں لڑکی کا باپ پڑھاتا تھا۔ دونوں باپ بیٹی کٹھے یونیورسٹی آتے اور کٹھے جاتے تھے۔ اس دن لڑکی کے نصیب خراب، باپ کسی کام سے باہر چلا گیا یونیورسٹی سے، اور جب یونیورسٹی میں چھٹی ہوئی تو آ نہ سکا، اور بارش بھی کہتی ہے آج میں ہی میں ہوں، سردی بھی دبا کے ہے۔ جو لڑکی باہر نکلی ہے، دیکھتی ہے کوئی مل جائے ٹرانسپورٹ، تو کچھ ٹرانسپورٹ نہیں ہے، باپ کا انتظار کر کر کے لیٹ ہو گئی تھی۔ اب جب باہر نکلی ہے تو سوچا کہ میں چوراہے تک جاؤں، وہاں سے کوئی ٹرانسپورٹ مل جائے گی۔ لڑکی نے چلنا شروع کر دیا، بارش کے اوپر اس کے اوپر گر رہی ہے، اولے گر رہے ہیں، لڑکی تھر تھر کانپ رہی ہے بارش کی وجہ سے۔ اب لڑکی کو ایسا لگتا ہے کہ شاید میں ایک قدم اور چلی نا تو میں جو ہے نا یہاں پہ میری موت واقع ہو جائے گی۔ لڑکی موبائل بھی لے کے نہیں آئی تھی اس دن۔ جب حالات خراب ہونا تو چاروں طرف سے حالات خراب ہوتے ہیں اور گھر میں کوئی رابطہ نہیں ہو رہا۔ نہ چاہتے ہوئے لڑکی نے ایک گھر پہ دستک دے دی۔ جس گھر میں دستک دی ہے اس گھر میں صرف اکیلا لڑکا تھا، گھر میں کوئی خواتین نہیں ہے۔ لڑکے نے دروازہ کھولا تو لڑکی فوراً بھاگ کے گھر میں داخل ہو گئی۔ لڑکا حیران پریشان کہ کون ہے، کس سے ملنا ہے۔ لڑکی کہتی ہے نہ میں آپ کو جانتی نہ آپ مجھے جانتے ہیں، میں نے صرف پناہ لینی ہے بارش سے بچنے کے لیے۔ جب لڑکا اس لڑکی کو غور سے دیکھتا ہے تو لڑکی پوری بھیگی ہوتی ہے، جسم اس کا نمایاں ہو رہا ہوتا ہے۔ لڑکا اسے کہتا ہے آپ تو پوری بھیگی ہیں، اس کو ٹاول دیتا ہے، اسے کہتا ہے کہ یہاں پہ آپ میری بہن کے کپڑے ہیں، ان میں سے کوئی بھی کپڑا لے لیں اور یہ ساتھ واش روم ہے، جہاں جا کے اگر آپ چینج کرنا چاہیں تو کر لیں، یہ نہ ہو کہ آپ بیمار ہو جائیں۔ لڑکی کو بہت کچھ سوچنا پڑتا ہے۔ لڑکی نہ چاہتے ہوئے دوبارہ اس کی بہن کے کپڑے لیتی ہے، وہاں سے واش روم میں جاتی ہے، کپڑے چینج کر لیتی ہے۔ جب چینج کر کے آتی ہے لڑکی پھر بھی سردی سے کانپ رہی ہے۔ لڑکا نا اپنا اس کے گھر میں ایک ہیٹر تھا۔ لڑکا کہتا ہے میں آپ کے روم میں، آپ اس روم میں آرام کر لیں جب تک بارش تھمتی ہے، اور میں آپ کو ہیٹر لگا دیتا ہوں یہاں پہ، اور گھنٹے کے بعد ہیٹر لے جاؤں گا، اور اس ٹائم اگر بارش تھم گئی آپ چلی جانا۔ لڑکی کہتی ٹھیک ہے، وہ ہیٹر لگا دیتا ہے۔ لڑکی بیچاری تھکی ہاری تھی، جو ہی کمرے میں گرماہٹ ہوئی ہے لڑکی کو آنکھ لگ گئی، نیند آ گئی۔ لڑکا انتظار کر رہا ہے گھنٹہ ڈیڑھ دو۔ اب لڑکے کا وہ لڑکا جو تھا اس گھر کا مالک تھا، اس کو بھی سردی لگ رہی ہے۔ سوچا میں اس کے روم میں جاتا ہوں اور ہیٹر لے آتا ہوں۔ اس کے روم پہ دستک دی ہے، لڑکی نے دروازہ نہیں کھولا۔ اب لڑکا سوچتا ہے کہ سو گئی ہوگی، جب دروازے کو دھکا دیا دروازہ کھلا ہوا ہے، کنڈی نہیں لگی ہوئی۔ اندر جاتا ہے، اب ہیٹر کو پکڑنے ہی لگتا ہے تو اس کی نظر پڑتی ہے لڑکی کے اوپر۔ جب لڑکی اور لڑکا اکیلے ہو نا تو تیسرا بیچ میں شیطان ہوتا ہے۔ اب لڑکی کے چہرے کے اوپر نا ہیٹر کی لائٹ پڑ رہی ہے، لال لال سی، سفید رنگ کی لڑکی ہے، چہرہ اس کا میک اپ والا اتر چکا ہے، اور اب اس کے اوپر لائٹ پڑ رہی ہے ہیٹر کی۔ لڑکی بڑی پیاری لگ رہی ہے، کوئی حور، کوئی پری، کوئی افسرہ لگ رہی ہے۔ اب لڑکے کے ذہن میں شیطان نے دستک دے دی۔ شیطان کہتا ہے دیکھ موقع بھی ہے، لڑکی بھی ہے سامنے، کوئی گھر میں ہے بھی نہیں، اس سے اچھا وقت تمہیں کم ملے گا۔ وہ بڑی کوشش کرتا ہے اپنے سمجھانے کو، بس شیطان بار بار دستک دیتا ہے دروازے پہ، اس کے ذہن کے دروازے پہ۔ یہ لڑکی کی طرف آگے بڑھتا ہے۔ قدرتی بات ہے، لڑکی کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ لڑکی اس کے چہرے کو دیکھتی ہے کہ اس طرف بڑھ رہا ہے۔ وہ کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا آپ سو گئی ہیں تو میں ہیٹر لے جاؤں۔ لڑکی کہتی ہے ہاں میں سو تو گئی تھی، بارش رک گئی ہے۔ لڑکا کہتا نہیں بارش تو بھی ہو رہی ہے۔ وہ ہیٹر لے کے نا لڑکی اپنا منہ بدلتی ہے، اس دوسرے کروٹ لے سو جاتی ہے۔ لڑکا ہیٹر لے کے باہر آتا ہے۔ اب وہ شیطان بار بار وسوسے دے رہا ہے، جلا جا، موقع ہے، مزہ لے لے۔ اب لڑکا جناب اس کی بات شیطان کی تو مان نہیں رہا۔ اسے کرتے کرتے نا صبح ہو جاتی ہے۔ جب صبح ہوتی ہے ایک لڑکی اپنے گھر سے پوری رات باہر ہے۔ سوچو اس کے ماں باپ پہ کیا بیتی ہوگی۔ لڑکی جب اٹھتی ہے، آنکھ کھولتی ہے، دیکھتی ہے ٹائم تو صبح ہوا ہے، وہ فوراً اٹھتی ہے، اپنے کپڑے چیک کرتی سوکھے ہیں، وہ کپڑے پہنتی ہے، اور جب باہر آتی ہے تو دیکھتا ہے کہ وہی لڑکا بے ہوش پڑا ہے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی کیا ہوا ہے۔ لڑکی ڈر جاتی ہے، یہ رات کو میرے پاس آیا تھا، خدا نخواستہ کچھ غلط تو نہیں ہو گیا۔ لڑکی کے ذہن میں بڑے الٹے الٹے خیال آتے ہیں۔ وہاں سے باہر نکلتی ہے، سیدھی پہنچتی ہے اپنے گھر۔ جو اس کا باپ در در کی ٹھوکریں کھا رہا تھا،
ساری رات بارش میں کبھی کسی دوست کے پاس جا رہا تھا، کہیں رشتے دار کے پاس پوچھ رہا تھا میری بیٹی یہاں تو نہیں آئی۔ اس کو آتا دیکھتا ہے تو بیٹی گلے سے لگ جاتی باپ کے۔ باپ کی آنکھوں میں ہزاروں سوال تھے۔ لڑکی کہتی ہے ابو آپ کچھ مت سوچے میرے بارے میں آپ کو پوری بات بتاتی ہوں۔ اور جو لڑکی کہتی ہے کہ میں رات کو نکلی وہاں سے، آپ تو آ نہیں سکے، بارش میں پھنس گئی تھی، بہت برا حال ہو گیا تھا، آخر میں تنگ آ کر نا مجھے ایسا لگا میری موت واقع ہو جائے گی، ایک گھر پہ دستک دی۔ اب اس میں لڑکا تھا، اس لڑکے نے بتایا وہ بھی اس کالج میں پڑھتا ہے، اس یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، فلانی کلاس میں ہے، اس کا میں نام نہیں پوچھا۔ اس کے پاس میں رات کو رہی ہوں۔ اب مجھے سمجھ نہیں آئی کہ صبح جب میں نکلی ہوں تو گھر کے میرے دروازے کے باہر بے ہوش پڑا ہے، وہ اس کو کوئی ہوش نہیں ہے، پتہ نہیں کیا ہوا ہے۔ اب باپ کہتا ہے یہ لازمی لڑکے نے شرارت کی ہے تو پتہ نہیں کیا ہے۔ اب باپ کو غصہ آتا ہے، وہ پتہ کرنا چاہتا ہے لڑکے نے کیا کیا ہے۔ باپ جاتا ہے صبح یونیورسٹی جاتا ہے، جو لڑکی نے کلاس بتائی ہوتی ہے اس کلاس میں جا کے چیک کرتا ہے اٹینڈنس کہ اس لڑکے رات کل اس کالج میں کون سے لڑکے غائب تھے۔ لڑکے نے کل چھٹی کی تھی، اور وہ دیکھتا ہے 2 لڑکے غائب تھے۔ دونوں کے بارے میں پتہ کراتا ہے، ایک لڑکا آؤٹ آف سٹی ہے، دوسرا لڑکا پتہ لگتا ہے کہ وہ ہسپتال میں داخل ہے۔ اب اس کا باپ پہنچتا ہے ہسپتال میں، کہتا ہے جو آؤٹ آف سٹی ہے وہ تو یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جو لڑکا ہسپتال میں داخل ہے وہاں پہنچتا ہے، وہاں جا کے پوچھتا ہے، بتاتے ہیں فلانے روم پہ وارڈ نمبر پہ وہاں پہ لیٹا ہوا ہے۔ وہاں جا کے دیکھتا ہے کہ لڑکے کی 5 انگلیوں پہ نا پٹیاں بندھی ہوئی، بینڈیج لگی ہوئی ہے۔ وہ لڑکے سے جاتے ہی پوچھتا ہے، سوال کرتا ہے تم فلانے یونیورسٹی میں پڑھتے ہو؟ لڑکا کہتا ہے جی۔ اس کلاس میں ہو؟ بتاتا ہے ہاں جی۔ وہ کہتا ہے کہ اچھا یہ بتاؤ، یہ جو تمہاری انگلیاں میں 5 پہ پٹی بندھی ہوئی ہے اس کا کیا سٹوری ہے، کیا کہانی ہے اس کی؟ لڑکا ایک ٹھنڈی سانس لے کے کہتا ہے کل نا بارش بہت تیز تھی، سردی بھی تھی، اولے بھی پڑ رہے تھے۔ کہتا ہے میرے دروازے پہ دستک ہوتی ہے، ایک بہت ہی پیاری خوبصورت سی لڑکی، معصوم سی لڑکی میرے گھر میں داخل ہو جاتی ہے۔ میں اس کو اپنے بہن کے کپڑے دیتا ہوں، آرام کی جگہ دیتا ہوں، ہیٹر لگا کے دیتا ہوں۔ جب میں جاتا ہوں ہیٹر لینے تو شیطان وسوسے دیتا ہے کہ اس سے اچھا موقع نہیں ملے گا۔ تو جو ہی میں لڑکی کی طرف بڑھنے لگتا ہوں لڑکی کی آنکھ کھلتی ہے، پھر میں واپس آ جاتا ہوں۔ لیکن شیطان بار بار میرے دروازے پہ نا، دل کے دروازے پہ دستک دیتا تھا، میرے ذہن میں فطور ڈال رہا تھا، اور جب بھی شیطان فطور ڈالتا تو میں اپنی انگلی ہیٹر میں ڈال دیتا، ایک انگلی جلتی، ایسے کرتے کرتے 5 انگلی جل گئی، پھر میں بے ہوش ہو گیا۔ صبح میں جب دیکھا لڑکی وہاں پہ نہیں ہے، اور میرے گھر والے بھی آ گئے، انہوں نے فون کیا، ایمبولینس آئی، مجھ کو ہسپتال لے گئی، اور یہ ساری کہانی ہے۔ لڑکی جس طرح آئی تھی اس طرح گئی ہے، نظر میں فطور تھا، شیطان نے وسوسے دیے تھے، لڑکی پاک صاف ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ تم مجھ کو جانتے ہو؟ کہتا ہے جی میں جانتا ہوں، آپ وہیں پہ اسی کالج میں پروفیسر ہیں۔ کہتا ہے وہ جو لڑکی رات تمہارے پاس آئی تھی نا، میری بیٹی ہے۔ وہ کہتا ہے لوگوں گواہ رہنا، میں اس لڑکے کو آج سے اپنا داماد مانتا ہوں، اور اسی لڑکے کے ساتھ میں اپنی بیٹی کی شادی کروں گا۔ جب نیت صاف ہو نا تو کام اچھے ہو جاتے ہیں۔ انسان ہے، خطا کا پتلا ہے، لیکن توبہ کر لینا تو وہ ہوتا ہے اصل اشرف المخلوقات۔ فرشتوں سے ہم کیوں افضل ہیں؟ کیونکہ ہم خطا کرتے ہیں، لیکن خطا کر کے جو توبہ کرتے ہیں وہ توبہ اللہ کو بڑی پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر بہن بیٹی کی عزت سلامت رکھے۔ کہانیاں کہانیوں سے بنتی ہیں، اللہ نہ کرے کسی کی بیٹی پہ ایسا وقت آئے۔ اس کے بارے میں رائے ضرور دیجیے گا۔ کہانی کا ٹائٹل وہی، ایک بھیگی سی لڑکی۔